اور محمود خان صاحب اور پرویز خٹک صاحب ہمارے دوست بھائی ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، مگر اس کی وہی کارکردگی 5 5 سال کے پی کے عوام نے دیکھی ہے، اور ابھی بھی اس کی دیکھی، میں اس میں آگے جانا نہیں چاہتا ہوں، مگر یہ تو عوام پر ڈپینڈ کرتا ہے، ابھی ٹائم بھی آگے گزر گیا ہے، اور ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہے کس کے ساتھ دینا ہے نہیں دینا ہے، تو یہ وقت ثابت کرے گا کہ کس کے ساتھ دینا ہے، مگر اس صوبے کی بہتری اس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں جی منسٹر بنو یا جو بھی بنے، مگر اس کو یہ چاہیے کہ سینٹر میں ایک دفعہ اگر یہ کے پی کے عوام وہ ایکسپیرینس تو ناکام ثابت ہوئی ہے، ہماری بدقسمتی تھی کہ اس کے دور میں جن کے آپ نام لے رہے تو اس مرکز میں بھی گورنمنٹ تھی، صوبے میں بھی گورنمنٹ تھی اور مرکز میں بھی گورنمنٹ تھی، مگر بدقسمتی سے وہ لوگوں نے اس کے لیے کچھ ہی نہیں کیا، اسے فائدہ ہی نہیں لیا، اور میں یہ وصوف سے کہتا ہوں اگر ہم نواز شریف صاحب کی دور میں اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ صوبے میں حکومت نہ ہوتے ہوئے لا سکتے تھے، تو اگر اس کے پی کے میں بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہو تو اس صوبے کے لیے سب سے بہتر ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ فیصلہ صوبے کے عوام پر ہے کہ مستقبل کے بارے میں جو سمجھدار لوگ ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اگر اپنے قائد نواز شریف صاحب کی یاد سے بات شروع کروں کہ اس نے کیا کیا نہیں دیکھا ہے، کون کون سے کورٹس میں پیش نہیں ہوا ہے، کون کون سے اس کو ناجائز سزائے جو ارشد ملک اور فلاں سب کی بعد میں وہ باتیں اور عدالتوں کے سامنے آئی کہ اس میں اس کی کیا قصور تھی، وہ سب کچھ فیس کیا ہے، مگر ہم نے تو ایک گملہ بھی نہیں توڑا ہے، اور کوئی بات ہی نہیں کی اور سارے کورٹس اور عدالتوں کو فیس کیا ہے، کوئی اس طرح کال ہی نہیں دی، کوئی اس طرح بات ہی نہیں کی کہ اسی دن مجھے وہ دن یاد ہے کہ میں پی ایم ہاؤس میں ہم بیٹھے تھے، نواز شریف صاحب بھی تھا، شہباز شریف صاحب، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ میں بالکل اس کا چشمدید گواہ ہوں، ہم 7 8 9 بندے تھے، اور وہی فواد حسن فواد کی کمرے میں بیٹھ گئے فیصلہ دیکھنے کے لیے، نواز شریف صاحب بھی آئے، اور اسی دن اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ ملک ہمارا ہے، ہم یہ کال نہیں دیں گے، یہ بات ہوئی ڈسکشن میں، اس ٹائم چودھری صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے، مجھے ایگزیکٹ یاد ہے کہ جو بھی لوگ ہم کمرے میں بیٹھے تھے، مگر نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، اس میں ملک کا کیا قصور ہے، اگر میرے یہ سزا اور جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، یہ ایک دن پھر اس طرح ثابت ہوگا جھوٹا، مگر اگر ہم یہ کال دیتے تو تکلیف تو پاکستانیوں کو ہوگی، نقصان پاکستانیوں کا ہوگا، تو ہم نہ یہ کال دیتے نہ کوئی آپ بات دیتے، اور خود وہی کہہ دیا کہ آپ کچھ ہی پرامن رہے، پیسفل رہے، اس کے مقابلے میں آپ نے عمران خان، آپ نے پی ٹی آئی کا سوال کیا تو اس کا چہرہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیا 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 انہوں نے نہیں کیا، کون سی چیز انہوں نے معاف کی، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بات سمجھ گئے، وہ تو پاکستان کو ختم کرانا چاہتا تھا، اس نے کیا کیا اس دن نہیں کیا، کون سی جگہ چھوڑ دی آپ کی، ہماری ریڈیو پاکستان سے سٹارٹ لے لے ٹول پلازوں پر، اور وہی املاک پر، جنا ہاؤس پر، کور کمانڈر کے گھر پر، ٹول پلازوں پر، پورے ملک کو مفلوج بنا دیا، کیا میسج دینا چاہتا تھا، اگر آپ آپ کے اس کو کہا کہ اس کو جیل میں جانا چاہیے تو اس کو جانا چاہیے، وہ نواز شریف صاحب سے سبق سیکھنا چاہیے تھا اور ان مقدمات کو فیس کر لینا چاہیے، تو ابھی لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا ہے جو سمجھدار لوگ ہیں، ہم یہ چینج دیکھ رہے ڈے بائی ڈے، ایک جذباتی لوگوں کا بھی ٹائم آ جائے گا کہ یہ عمران خان نہ اس پاکستان کا مستقبل ہے، نہ اس کی اس طرح کوئی کارکردگی ہے، میں فخر سے کہتا ہوں کہ اگر میں نواز شریف صاحب کی ٹیم کا ممبر رہا اور اس کی بات آج ہم کرتے تو ہم اس کی کارکردگی پر کرتے، تو میں یہ اس کے پی کے میں بیٹھا ہوں، 9 سال اس کی گورنمنٹ رہی، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کی بالکل آزادی تھی، اس میں 1 میگا واٹ بجلی بھی نہیں دی کے پی کے میں، کوئی خاص منصوبہ بھی نہیں دیا، کوئی پروجیکٹ بھی نہیں دیا، جو پروجیکٹ دیا آپ کو پتہ ہے، مجھے اس کو گنوانے کی ضرورت نہیں ہے، اور سر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے اس کے کالم ہم دیکھا کرتے تھے روزانہ کہ وہ بھی کس بیس پر دیے، کس بنیاد پر دیے، تو میں کہتا ہوں کہ میں جو ٹائم کے ساتھ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ اس کی فیوچر اگر ہونا ہے تو یہ انٹی پاکستان ہے، پاکستان کے ساتھ اس کا کچھ ہے ہی نہیں، تو میں ذاتی طور پر اس طرح نہیں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا کوئی فیوچر ہوگا۔ ذیشان اور انور، تو اب بھی ہے ووٹ کی عزت یہ ہے کہ بس عوام جس کے ساتھ ہے، جس کو ووٹ دے دے تو اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے، اس مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے، ایک جمہوری بات ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں، پہلے بھی نواز شریف صاحب کا یہ نعرہ تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ اور جماعت کے سربراہ کو نہیں مل سکتی اور تمام سیاسی رہنماؤں کو یکساں مواقع فراہم کر کے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے؟ نہیں، میں کہتا ہوں آپ کو یہ ایک چیز میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو کوئی کلین چٹ نہیں مل چکی ہے، جو آپ ابھی
پروٹیکٹیو بیل کی بات کر رہے ہیں، اس کی پہلے سے کئی مثالیں موجود ہیں. اگر آپ محترمہ بے نظیر صاحبہ سے لے کر جب وہ آتی تھی اور انسیڈنٹ ہوا جو بھی ہوا اس کو بھی ملی تھی. اگر آپ یا میرے دوست ہیں ارباب عالمگیر اور اسما عالمگیر، اس کی بات اگر میں آپ کو کے پی سے شروع کر کو، اور وہی مون سلائی فلاں کئی لوگوں کو، یہ تو ایک آئینی اور قانونی اس کا حق ہے، اگر اس کو مل گیا تو اس میں کوئی کلین چٹ کی بات نہیں. نواز شریف صاحب نے پہلے بھی سب کچھ فیس کیا ہے اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی چیزیں اس کو دوبارہ فیس کریں گے، اور دوسرے لوگوں کو بھی وہی فیس کر لینا چاہیے. اس طرح کوئی بات نہیں کہ اس کو کلین چٹ ملا ہے. کوئی اس طرح اب انوکھا واقعہ ہوا ہے جو پاکستان میں پہلے عدالتوں نے نہیں دی، وہی قانون کے تحت اگر آج ہائی کورٹ نے اس کو 24 تاریخ دی یا نیب کورٹ نے دی، سب نے دی، تو آئین اور قانون کے تحت دی. میں کہتا ہوں کہ یہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے تو یہ وہی لوگ ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ان کو بہت عزت دی. مطلب ہے کہ ہم ایک کی بات کرو، بہت عزت اور بہت رسپیکٹ دی، اور کیا کیا ان کو نہیں دیا. یہ اگر اپنی بتا رہے کہ ہم نے پارٹی کو کیا دیا، آپ ان سے کوشچن کریں. اگر آپ کے پی میں کہتے ہیں تو اگر آپ کسی ایک دو بندے کے، میں کسی کے ناموں میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے ٹینیوروں میں پارٹی کو کیا دیا، تو شاید آپ کو جواب ہی نہیں دے سکے. مگر اس کو جو پارٹی کی طرف سے ملی، کوئی وزیر اعظم تک چلا گیا، کوئی وزیر اعلیٰ بنا، کوئی گورنر بنا، کوئی وزیر بنا، کوئی کیا بنا، تو ان کو پھر نواز شریف کے ساتھ میں کہتا یہ کوشچن آپ کو ان لوگوں سے کرنی چاہیے کہ جب نواز شریف کی باری آئی تو اس نے آپ کو عزت دی، ریسپیکٹ دی. تو ابھی کیا مسئلہ ہے؟ مطلب ہے کہ آپ اس کو رسپانڈ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اس کا بدلہ آپ کو چکانا چاہیے، اس کا بدلہ دینا چاہیے. اگر اس کی اس مشکل میں جس دن سے یہ سٹارٹ لیا ہے، اس کے پی کی مثال آپ لے لیں، کے پی کی مثال لے لیں، جن کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ 2013 سے لے کے یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، کس نے اس کو فیس کیا، کس نے اس کا مقابلہ کیا؟ اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نے اپنا کیا حصہ ڈالا تو وہ آپ کو جواب دے. 2018 میں اگر ہم انتخابات کے لیے نکلے تو ان لوگوں نے تو نواز شریف کی ٹکٹ کو بھی مسترد کیا. اس پر میں آگے بات میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ وہ شیر کا نشان ہی نہیں لیا گیا، یہ ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا، اس پر لڑے ہی نہیں. تو یہ سوالات آپ ان سے کر سکتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے ان لوگوں جس کے آپ نے نام لیے بہت عزت دی، بہت ریسپیکٹ دی. ابھی اس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس کو اسی طرح مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور اس کا جواب دیتے. آپ کو یا پشاور ہائی کورٹ میں میرے علاوہ مسلم لیگ کا کوئی بندہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. اگر میں آپ کے سامنے ہوں تو میں نے کیا کیا نہیں دیکھا ہے. میری بیوی کی بھی ارسٹ کی وارنٹ جاری ہوئی، میرے بیٹے کو بھی جیل میں ڈالا گیا، میرے بھی وارنٹ جاری ہوئی. 3.5 سال میں بی بی اے میرا، اور ہر ہفتے کو ہائی کورٹ میں آ کے آپ سے ملتا بھی تھا اور بات بھی کرتا تھا. تو جب ایک پارٹی مشکل میں پڑ جائے تو پھر چاہیے کہ اس کے جو ساتھی ہے، جو اپنے آپ کو زیادہ سینئر کہتے ہیں، اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو، اور پھر اچھا وقت آ جائے پھر اپنی باتیں کریں. شہاب لالا ہمارے ساتھ کئی لوگوں نے جوائن بھی کیا. ابھی آپ دیکھ رہے کہ شاہ جی گل صاحب، اس کی اپنے ایک پارٹی تھی اور اس نے پوری پارٹی کو ہمارے ساتھ مرج کیا، اور اس میں MPAs بھی تھے، ناظرین بھی تھے، اور اس کے علاقوں کے سپورٹر بھی تھے. پھر وہی سوات میں جو ہمارے ساتھ واجد علی خان اور دوسرے لوگ جو سابق وزراء بھی رہے، اب سارے لوگ جانتے ہیں، MNAs MPAs بھی رہے، ان کی بھی شمولیت ہوئی. اگر میں آپ کو یا پشاور میں بیٹھ کر شیر رحمان اجی صاحب کی بات کروں کہ اس نے ابھی میئر کا الیکشن لڑا اور یہاں سے 54,000 ووٹ لیے اور ہمارے ساتھ آ کر اپنی مرضی اور خوشی میں جوائن کیا. تو اس طرح مختلف لوگ، وہ بات آپ کرتے ہیں، یہ ٹائم کی بات ہے. ہر ایک بندے کی اپنی کرائیٹیریا، اپنے ماضی اور اس کے مطابق ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. ٹائم کی بات ہے. جو بھی لوگ آتے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. پوری پارٹی اور ہمارے قائد ظفر خیبر پختونخوا سے کتنے لوگ جائیں گے قافلے میں نواز شریف کے استقبال کے لیے، اور اس پر اخراجات کا تخمینہ کیا لگایا گیا ہے؟ پارٹی طے کرے گی یا کارپوریٹ اپنی اہداف کے تحت جائیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ نے اچھا سوال کیا. KPK سے ہمارے کئی ریجنز ہیں. فار ایگزامپل ہماری وہی ریجن جو اس سائڈ سے صدرن ڈسٹرکٹ سے کئی لوگ 20 تاریخ کو بھی نکل رہے، اور کئی لوگ جو ہم 21 تاریخ کو جا رہے ہیں ہمارے ساتھ جوائن کریں. اس طرح ڈی اے خان ہو گیا، ٹانک ہو گیا، لکی اور وزیرستان ساؤتھ، وہی سے لوگ نکل کر ہمیں سی پیک پر ڈی اے خان سے جو روٹ آتا ہے اس پر جوائن کریں گے. پھر یا پشاور ٹول پلازا سے
جو ہماری جلوس نکلے گی تو پشاور ٹول پلازا سے ڈسٹرکٹ پشاور اور ساتھ ساتھ خیبر کے لوگ، مومن کے لوگ اور صدر ڈسٹرکٹ کے کرک تک اور ان اضلاع تک لوگ ہمیں یہاں جوائن کر کے ہم یہاں سے نکلیں گے۔ سٹی کے لوگوں کے لیے ہم نے کل اہتمام کیا ہے کہ کل رات 10:30 بجے یا پشاور سے وہ ٹرین میں نکل جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ وہی آئیں گے، ٹرین اسٹیشن آپ کے ساتھ ہے سامنے، تو وہی سے کل سے وہ سٹارٹ ہوگا، کل وہ ٹرین میں جائیں گے۔ پھر اس سے آگے آپ جاتے ہیں موٹر وے سے، تو ہمارے جو 4 کے لوگ ہیں وہی 4 انٹرچینج سے آئیں گے اور ہمیں جوائن کریں گے۔ پھر سے آگے جاتے ہیں مردان انٹرچینج ہے، تو ڈسٹرکٹ مردان اور نوشہرہ کے لوگ ہمیں وہی جوائن کریں گے۔ پھر اس سے آگے کرنل شیر خان انٹرچینج، تو پورا ملاکن ڈویژن سے لوگ، کہ کتنے 8-9 اضلاع سے لوگ وہی آ کر ہمیں کرنل شیر خان پر جوائن کریں گے، اور اس سے آگے پھر ثوابی انٹرچینج ہے، تو ثوابی کے لوگ وہی ہمارے ساتھ ملیں گے۔ پھر ہزارہ انٹرچینج پر پوری ہزارہ کی نمائندگی اور ہمارے ورکر وہی آ کر ہمارے ساتھ ملیں گے، اور پھر آگے جوڈی خان سے لوگ آتے وہ ملیں گے، اور یہ پورا قافلہ انشاءاللہ تعالیٰ ہزاروں کی تعداد میں ہم لے کر لاہور کی طرف جائیں گے۔ ابھی آپ نے ایگزیکٹ یہ کہا کہ اس کی فگر، یہ میں ابھی ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا ہوں۔ ہماری ایک ٹیم اور یا پی ملن سیکریٹ میں ایک سیل ہم نے قائم کیا ہے، وہ ہر ضلع سے وہی لے رہا ہے کہ آپ کی کتنے لوگ آئیں گے اور اس کی کیا کتنی گاڑیوں میں آئیں گے، یہ موٹر کار ہوں گے، بسز ہوں گے، ہائس ہوں گے، جو بھی چیزیں ہوں گے اس کو وہی ڈیٹیل دے رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ رات تک اس کی ایگزیکٹ فگر آ جائیں گی، مگر بہرحال جو کچھ ہماری اپنی اسٹیمیٹ اور تعداد ذہن میں تھا تو اس سے بہتر ہوگی، زیادہ ہوگی، اور ہر جگہ سے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو، میڈیا کو اور پوری دنیا کو نظر آئے گی۔ دوسری بات آپ نے اس کی اخراجات کی ہے، تو ہم نے کسی جگہ سے اس طرح کوئی بات نہیں ہے، ہمارے اپنے ورکروں کا اپنا ایک جذبہ ہے، اپنا ایک ولولہ ہے، اور وہ چاہتے خود اپنے اپنے اضلاع میں انہوں نے وہی اپنے ارینجمنٹ کیا ہوا ہے ٹرانسپورٹ کا۔ اور بعض جگہوں میں اگر بہت ہم فیل کرتے کہ کمزوری ہے تو ہم کسی پر بوجھ بھی نہیں ڈالتے، نہ کسی اور سے، ہم بھی ان کی مدد کریں گے کہ جن جگہوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ مگر ابھی سے لوگوں کا جو جذبہ ولولہ ہے، کئی لوگوں سے میں نے سوال کیا، وہ کہتے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے خود کا آفر کیا، اگر آپ کو ضرورت تو ہم اپنی طرف سے آپ کی مدد دو، انہوں نے خود کہا نہیں ہمارا ایک جذبہ ہے اور ہمیں نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے ریسورسز سے، اپنے وسائل سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے قائد کے لیے اور لاہور کے لیے نکلیں گے اور وہی جائیں گے۔ نالی سے شروع ہوئی 2017 میں، یہ اور لمبا داستان ہے اور ابھی ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہے کہ 2017 میں جب اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی اور اس کو ضائع نہ کرنے کی گوشواروں میں وہ نااہل کرا دیا گیا، اور وہی جو کیس نکلی آپ سب کے سامنے، پھر نہ اس نے کسی کے سامنے کہ کہتے اس میں 4000 لوگ ہیں، 5000 لوگ ہیں، وہ ساری غائب رہی، نہ آئی، اور اس کی نالی سے پاکستان کی ڈاؤن فال سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو نااہل کرا دیا تو ہم ہر ایک کرائسس میں آ گئے، معاشی کرائسس میں بھی آ گئے، یہ مہنگائی آپ دیکھ رہے، دوسرے ایشو دیکھ رہے، وہ سارے چیزیں اس دن سے سٹارٹ ہوئی۔ تو ابھی ہم دوبارہ توقع رکھتے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب آ کر اس کی وہی صلاحیت، اور اس نے سب کچھ برداشت کیا۔ ابھی میں اس بات پر اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، آپ کریں گے بھی، میں اس کے جواب بھی دوں گا کہ نواز شریف صاحب تو وہی شخص ہے کہ وہ قانون اور آئین پر کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کو بستر مر پر چھوڑ کر اپنی بیٹی کے ساتھ آ کر اور سیدھا جیل گیا، اور ساری عدالتوں کو فیس کیا، ہر عدالت کیا، اور جب بیماری اس کی آئی وہ ایک اور داستان ہے کہ وہ جیل میں اور اس کی پلیٹلیٹس اور جس طرح جو کچھ ہوا، پھر عدالت نے اس کو پرمیشن دی، گورنمنٹ نے اس کو پرمیشن دی کہ آپ ملک سے باہر جائے، اور بے شک انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اتنے ہفتوں کے لیے، مگر ساتھ یہ ایڈ کر دیا کہ آپ یہ رپورٹ پیش کریں گے، رپورٹ جمع کریں گے، اس کو آگے لے کے جا سکتا ہے۔ تو ابھی تک وہی رپورٹ جمع کرانا اس طرح کورٹس میں جاری رہا، تو ابھی تک اگر نواز شریف صاحب ملک سے باہر رہا تو اسی بیس پر عدالت نے جو کچھ کہا تھا اس کی بھرپور پاسداری کی، وہی رپورٹس بھی جمع کیے، آخری بھی ابھی اس کی معائنہ
ابھی ہو کے اور ڈاکٹروں نے اس کو کہا ہے کہ ابھی آپ بہتر ہیں، تو اس کے بعد وہ یہاں آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور 21 اکتوبر ڈیٹ ہے، اور یہ بھی خوشی کی بات ہے. یہ اس طرح نہیں آ رہا ہے کہ اس نے کورٹس میں، اگر نیب کورٹس میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس میں گئے پروٹیکٹیو بیل کے لیے، دوسرے چیزوں کے لیے، اور آج خوشی کی بات ہے کہ کورٹس نے بھی وہی پرمیشن دے دی 24 تاریخ تک کہ آپ 24 تاریخ کو دوبارہ پیش ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ 24 تاریخ کو وہ لاہور سے اگر اسلام آباد کی کورٹس میں پیش ہوں گے، اور ڈائریکٹ 21 تاریخ کو اس کا لاہور آمد ہے، اور وہی لاہور میں استقبال ہوگی بھرپور. پورے ملک سے لوگ آئیں گے، صرف پنجاب سے نہیں، پورے پاکستان کی ہر کونے سے لوگ آئیں گے. اور ہمیں تو حیرت ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کا جذبہ، ہمیں اتنا یقین ہی نہیں تھا. اگر کل ہم نے یا پشاور میں خواتین کا کنونشن کیا تو میں نے اپنے پوری سیاسی کیریئر میں نہ اتنا جذبہ یاد دیکھا کہ اتنے لیڈیز نکل آئے، اور کتنی وہ چاہتے تھے کہ نواز شریف صاحب آ جائے. اس سے ایک دن پہلے اگر MSF کا کیا، یوتھ ونگ کا کیا، دوسرے جگہوں میں ہم جاتے تو لوگوں کا ایک جذبہ اور ولولہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ KP سے اس میں لوگوں کی بھرپور تعداد میں شرکت ہوگی، اس میں جائیں گے، اور یہ میسج دے گا کہ نواز شریف صاحب پورے پاکستان کا قائد ہے، پورے پاکستان کو لیڈ کر رہا ہے، اور KP کے عوام کو بھی وہی احساس ہے، اور اس میں کس سے پیچھے نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہر ضلع سے، ہر کونے سے، اس خیبر سے لے کر کوہستان تک، چترال تک، BA خان ٹانگ، وزیرستان تک انشاءاللہ تعالیٰ لوگ نکلیں گے. کچھ 20 کو جائیں گے، کچھ 21 کو جائیں گے، اور لاہور میں اپنے قائد کا استقبال کرے گا بھرپور. نمائندگی کرتا، اس کے لیے آواز بلند کرتا. اور نواز شریف صاحب کی ماضی سب کے سامنے، اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اسی پر نہیں، اس میرٹ پر بات کر لینے چاہیے کہ نواز شریف صاحب اگر لوگ خوش ہے، صرف مسلم لیگ ہی نہیں، وہی لوگ جس کی اپنی ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اور بات ہے. اور جو لوگ پاکستان کا سوچتے ہیں، میں کہتا ہوں جو لوگ پاکستان کا سوچتے ہیں اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کا سوچتا ہے، تو وہ اس بات پر خوش ہے کہ یہ سب کچھ آزما دیا اور ہر ایک لیڈرشپ دیکھ لیا. تو اسی کو دیکھ رہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب آ جائے تو اس ملک کے جو مسائل ہے، جو ایشوز ہے، وہی صلاحیت رکھتا ہے، وہی نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور اس کی ٹیم کے اس کو اس ملک سے نکالیں گے. لوگ یہی بھی یاد کرتے ہیں، اگر اتنی لمبی ماضی میں جانا نہیں چاہتے تو لوگوں کو وہی بھی یاد ہے کہ 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اس ملک کی کیا صورتحال. اور آپ یا جو ہمارے KPK کے لوگوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ کیا دہشت گردی کی صورتحال تھی. کراچی سے لے کر کوئی گھروں سے نکلنا ناممکن تھا، اور ہر جگہ کراچی سے لے کر خیبر تک اور ہر جگہ. اور جب نواز شریف صاحب آئے تو اس میں اپنا بھرپور انپٹ ڈالا، اس کو ٹاپ پریارٹی رکھا. اور وہی APS کا جو واقعہ ہوا آپ کے سامنے، وہ خود یہاں آئے اور رکھے، اور اس پر قابو ہولڈر کو ملا کر اور افواج پاکستان سب کے ساتھ مل کر اس پر قابو پائے، اور ہم سب کو اپنے ملک میں گھومنے پھرنے کا قابل بنا دیا. اس طرح اگر معاشی صورتحال دیکھے تو سب کے سامنے کہ وہی IMF کا پروگرام کمپلیٹ کر کے 2016 میں کلوز کر دیا، ختم کر دیا. ان کو گڈ بائی کہہ دیا کہ بس جو کچھ ہو گیا، آگے ہمیں اپنے پاؤں پر اور اپنے وسائل پر چلنا ہے. تو وہی معاشی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح معیشت کو نواز شریف صاحب اور اس کی ٹیم نے کنٹرول رکھا. ہمیں وہ دن بھی یاد ہے، میں اکثر یہ واٹر پاور منسٹری کو دیکھتا رہا ہوں کہ اس زمانے سے کہ جو صورتحال آ رہا تھا ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر نئے بجلی گھر نہ بنے تو پاکستان میں پھر جینا مشکل ہو جائے گا. اور بجلی گھر بنانے بہت مشکل کام ہوتے ہیں، بڑے بڑے بجلی گھر وہ کئی سال لیتے. مگر نواز شریف صاحب نے اس کو ٹاپ پرائرٹی سمجھ کر اور اس ملک میں 12,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کر دی. آپ یہ اگر آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب کے ادوار کے علاوہ کہ کتنی بجلی ایڈ ہوئی ہے، تو مور دین 50% وہی ایگزسٹنگ جو نظام ہے اس میں 12,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی، اور جو 20 گھنٹے اور 18 گھنٹے بجلی غائب رہتی تھی تو اس پر قابو پا لیا. اور
اس کا قابل بنا دیا کہ جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے بجلی کی اس سپلائی کو اس سے زیادہ یقینی بنا دیا. یہ ایک اور بات ہے، لوڈ شیڈنگ کی لوگ بات کرتے، جو لوگ پے نہیں کرتے کیا نہیں کرتے، وہ اور ایشو ہے، مگر وہ نیشنل گریڈ میں اس سسٹم کو لے آیا. اگر آپ اس ملک میں موٹر ویز کو دیکھیں، جس موٹر وے سے ہم جاتے ہیں، اگر ابھی آپ سوچ لیں یا پشاور سے نکل کر اور لاہور جانا ہے، اگر یہ موٹر ویز نواز شریف کی اتنی شوق نہ ہوتی اور اس کو نہ بناتا اور خود اس کو مانیٹر نہ کرتا تو شاید آپ دیکھ لیں کہ یہ گھنٹوں کی نہیں دنوں میں جانا تھا. اور پھر کے پی میں خاص کر آپ دیکھیں وہی ڈی اے خان تک موٹر وے بھی نواز شریف صاحب نے بنائی ہے. اکثر کے پی کے لوگ سوال کرتے کے پی کو کیا دی، تو یا جب ہم سارے آتے ہیں یہ بھی نواز شریف صاحب کا تحفہ ہے. اور وہی جب آپ جاتے ہیں ڈی اے خان صدر ڈسٹرکٹ تک، وہی بھی نواز شریف صاحب کا تحفہ ہے، اس کو کمپلیٹ کیا. ہزارہ موٹر وے کو بھی نواز شریف صاحب نے وہی سٹارٹ کیا اور خود مانیٹر کیا اور اپنے دور میں کمپلیٹ کر کے دکھایا. تو اس کی طرح ویژن میں اس میں جانا نہیں چاہتا. ایک لمبی چوڑی